subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس کوشچن نمبر 1 کوشچن نمبر 1 کے بٹ اے بی سی ڈی ہے 20 نمبرات کے لیے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ امکانی سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ 12ویں معاشیات سوال نمبر 1 ہے، الف صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے۔ 5 نمبرات کے لیے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات تجزیہ کے لیے اپنایا گیا طریقہ ڈیش ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے 3 یعنی صرف سی۔ دوسرا سوال ہے، جب حاشیہ افادہ کم ہوتا ہو تو کل افادہ ڈیش، یعنی اس کا جواب ہے 3 یعنی صرف اے۔ صرف اے یعنی بڑھتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دیگر اجزاء کے مستقل رہتے ہوئے قیمت میں کمی سے رسد میں کمی ڈیش۔ اس کا بھی جواب ہے صرف اے یعنی رسد میں سکڑاؤ ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، اشاریہ نمبر فہرست اعداد کا تعلق سے غلط بیان۔ اس کا جواب ہے اے اور بی، یعنی اشاریہ نمبر جغرافیائی آلہ ہے۔ دوسرا اشاریہ نمبر ہوائی دباؤ کی تبدیلیوں کی پیمائش کرتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، حکومت کے اختیاری کام ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی اور سی، یعنی تعلیم، صحت کی خدمات کی فراہمی اور سماجی تحفظ کے طریقے۔ چھٹا ہے، معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے 3 یعنی صرف اے، یعنی جزوی معاشیات۔ ساتواں سوال ہے، جزوی معاشیات کے مختلف نظریات کا مطالعہ۔ اس کا صحیح جواب ہے چوتھا سی اور ڈی۔ سی یعنی اجزائے پیداوار کی قیمت، ڈی یعنی پیداوار کی قیمت۔ آٹھواں ہے، جب رسد کا خط اوپر کی جانب ڈھلوان بناتا ہے تو اس کی ڈھلوان ڈیش ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے اے یعنی مثبت۔ نواں ہے، رسد کے اسی خط پر اوپر کی جانب حرکت ڈیش کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے سی یعنی رسد کا پھیلنا۔ 10واں سوال ہے، اعشاریہ نمبر کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا بیان۔ اس کا جواب ہے اے، بی اور سی، یعنی اعشاریہ نمبر مستقبل کی پیشن گوئی کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ بی، اعشاریہ نمبر افراط زر کی پیمائش میں استعمال ہوتا ہے۔ سی، اعشاریہ نمبر مناسب پالیسیاں بنانے میں مدد کرتا ہے۔ 11واں ہے، ترقیاتی مالیاتی اداروں کو ڈیش کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے بی، صنعت، زراعت اور دیگر اہم شعبوں کی ترقی کے لیے۔ 12واں ہے، زر بازار کو ڈیش کی وجہ سے فنڈ کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کا جواب ہے اے، ناکافی بچت۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غیر متعلق لفظ کو شناخت کیجیے۔ بھی 5 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ پہلا ہے پیداوار کی قیمت، پیداواری عوامل کی قیمت، پیداواری عوامل کی تقسیم اور رسد۔ غیر متعلق لفظ رسد ہے۔ دوسرا ہے ملکیتی افادہ، علمی افادہ، خدماتی افادہ اور اخلاق۔ اس کا غیر متعلق لفظ ہے اخلاق۔ تیسرا ہے کل لاگت، اوسط لاگت، حاشیائی لاگت اور آمدنی۔ غیر متعلق لفظ ہے آمدنی۔ چوتھا ہے بچت کھاتہ، متوالی کھاتہ، چالو رواں کھاتہ، امداد باہمی بینک۔ اس کا غیر متعلق لفظ ہے امداد باہمی بینک۔ پانچواں ہے بینک شرح، کھلا بازاری عمل، متغیر محفوظ تناسب اور تجارتی بینک۔ غیر متعلق لفظ ہے تجارتی بینک۔ چھٹا ہے بینک اکاؤنٹ کی قسمیں۔ اس میں ہے بچت کھاتہ، ڈی میٹ اکاؤنٹ، مقرر امانتی کھاتہ، رواں کھاتہ۔ اس کا جواب ہے ڈی میٹ اکاؤنٹ۔ ساتواں ہے بے ضابطہ مالیاتی ثالثی ادارے۔ پہلا ہے میوچول فنڈ، ندھی، چٹھی فنڈ، قرض کمپنیاں۔ اس کا جواب ہے میوچول فنڈ۔ آٹھواں ہے ریگنارک فرس، مارشل، کینس، افلاطون۔ اس کا غیر متعلق لفظ ہے افلاطون۔ نواں ہے انفرادی صارف، انفرادی آجر، انفرادی پیداوار، تجارتی چکر۔ غیر متعلق لفظ ہے تجارتی چکر۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔
پہلا ہے ذخیرہ، دوسرا رصد، تیسرا انفرادی رصد، چوتھا رصد کی مستثنیات۔ اس کے لیے آپشن ہے: ایک فرد فروشندہ، بی امکانی رصد، سی رصد کا لوٹتا خط، ڈی اشیاء کا فروخت کے لیے مہیا کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہے پہلے کا بی، دوسرے کا ڈی، تیسرے کا اے اور چوتھے کا سی۔ اگلا سوال ہے، جوڑیاں لگانا ہے: روا کھاتا، امانتیں، بچت کھاتا، امانتیں، مقرر امانتیں اور میعادی امانتیں۔ اس کے آپشن ہے: یکمشت رقم جمع کرنا، بی تھوڑے تھوڑے وقفے سے رقم جمع کرنا، سی تنخواہ پانے والے، ڈی کاروباری افراد۔ اس کا جواب ہے پہلے کا ڈی، دوسرے کا سی، تیسرے کا بی اور چوتھے کا اے۔ یعنی اس کے پہلے کا روا کھاتا امانتیں کاروباری افراد، دوسرا بچت کھاتا امانتیں تنخواہ پانے والے، مقرر امانتیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے رقم جمع کرنا اور میعادی امانتیں یکمشت رقم جمع کرنا۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درج ذیل مناسبت کو مکمل کیجیے۔ یہ بھی 5 نمبرات کے لیے آتا ہے، ہر ایک کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے میکروز کلی معاشیات، دوسرا ہے مائکروز جزوی معاشیات، دوسرا ہے کرسی یعنی شکل افادہ، وقت یعنی زمانی افادہ، تیسرا ہے تناسب کا طریقہ، ای ڈی مساوی نچلا حصہ بٹے اوپری حصہ۔ ای ڈی مساوی ہے پرسنٹیج ڈیلٹا کیو اپان پرسنٹیج ڈیلٹا پی دیٹ از اکول ٹو پی اپان ڈیلٹا پی۔ چوتھا ہے ڈیش رصد میں تبدیلی، رصد کا خط اوپری ڈھلوان، ڈیش یعنی دیگر عوامل میں تبدیلی۔ پانچواں ہے ڈیش مرکزی بینک، ایس بی آئی، تجارتی بینک۔ اس کا جواب ہے آر بی آئی۔ چھٹا ہے جزوی معاشیات، ٹکڑا طریقہ، کلی معاشیات، ڈیش۔ اس کا جواب ہے تھوک طریقہ۔ ساتواں ہے جزوی معاشیات، درخت، کلی معاشیات، ڈیش۔ اس کا جواب ہے جنگل۔ آٹھواں ہے کلی معاشی نظریہ، آمدنی اور روزگار، جزوی معاشیات، ڈیش یعنی قیمت کا نظریہ۔ نواں ہے رصد کا پھیلنا، قیمت میں اضافہ، رصد کا سکڑنا، قیمت میں کمی۔ دسواں ہے کل آمدنی ڈیش، اوسط آمدنی ٹی آر اپان ٹی کیو۔ اس کا جواب ہے پی انٹو کیو۔ گیارہواں ہے کل لاگت ٹی ایف پلس ٹی وی سی، اوسط لاگت ٹی سی اپان ٹی کیو۔ بارہواں ہے قیمت اشاریہ نمبر افراط زر ڈیش زرعی پیداوار۔ اس کا جواب ہے مقدار اشاریہ نمبر۔ تیرہواں ہے لیسپرے کا اشاریہ نمبر ڈیش پاسچے کا اشاریہ نمبر جاری سال کی مقدار۔ اس کا جواب ہے بنیادی سال کی مقداریں۔ چودہواں ہے ڈیش بنیادی سال کی قیمتیں، جاری سال کی مقداریں، جاری سال کی قیمت۔ اس کا جواب ہے بنیادی سال کی مقدار۔ پندرہواں ہے زر بازار کم مدت کے فنڈ ڈیش زیادہ مدت کے فنڈ یعنی سرمایہ بازار۔ سولہواں ہے ڈیش مرکزی بینک، ایس بی آئی، تجارتی بینک یعنی یہاں پر آر بی آئی۔ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ سترہواں ہے امداد باہمی بینک تنظیمی شعبہ، مقامی بینکرز یعنی غیر تنظیمی شعبہ۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، دیے گئے بیانات کے لیے معاشی اصطلاح دیجیے۔ 5 نمبرات کے لیے آئے گا، بعض کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ ہر ایک کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے مثلا کسی چیز کی پیداوار کریں کا فیصلہ خود ہی کیا۔ دوسرا ہے للیتا کی مضمون لکھنے کی خواہشات کی تشفی پین اور نوٹ بک استعمال کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ تیسرا کئی مقاصد کے لیے کی جانے والی اشیاء کی مانگ۔ چوتھا جاپان میانمار کو اسمارٹ فون فروخت کرتا ہے۔ پانچواں ٹینا نے 50,000 کی یک مشت رقم 1 سال کے لیے بینک میں بطور امانت رکھی ہے۔ اس کا جواب ہے پہلے کا جواب ہے وسائل کا استعمال، دوسرے کا جواب ہے افادہ تشفی سے مختلف یعنی یوٹیلیٹی ڈیفرز فرام سیٹسفیکشن۔ افادہ صرف کا حاصل ہے جبکہ تشفی صرف کا آخری نتیجہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک مگر پھر بھی مختلف نظریات ہیں۔
مثال کے طور پر ایک پیاسا شخص ایک گلاس پانی پیتا ہے اس لیے کہ پانی پیاس کی تشفی کی قوت رکھتا ہے، جبکہ پانی کا فائدہ صرف صرف کی وجہ اور تشفی صرف کے آخر میں ہونے والا نتیجہ ہے۔ تیسرا ہے مرکب مانگ یعنی کمپوزٹ ڈیمانڈ۔ جب کسی شے کی مانگ مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کی جائے تو اسے مرکب مانگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی کی مانگ مختلف استعمال کے لیے کی جاتی ہے، جیسے کہ لائٹ، پنکھا اور واشنگ مشین وغیرہ۔ چوتھا ہے جاپان اور میانمار۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت و برآمد۔ اب نظریے کی تشریح ہے جب کوئی ایک ملک اپنی سرحد سے باہر نکل کر اشیاء و خدمات کو فروخت کرتا ہے تو اسے برآمد کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں ہے ٹینا۔ اس کا جواب ہے میعادی امانت یعنی فکسڈ ڈپازٹس۔ میعادی امانتوں سے مراد ایک شخص مدت کے لیے یکمشت رقم گراہک کے ذریعے بچت کرنے والے جمع کی جائے تو دوسری تمام امانتوں کے مقابلے میں میعادی امانتیں زیادہ شرح سود حاصل کرتی ہیں۔ چھٹا ہے رمیش نے پیداوار کے تعلق سے تمام فیصلے مثلاً کیا اور کیسے کا فیصلہ خود کیا۔ اس کا جواب ہے وسائل کا استعمال۔ ساتواں ہے شبانہ اپنے کارخانے کے تمام مزدوروں کو اجرت ادا کرتی ہے اور بینک سے لیے گئے قرض پر سود بھی ادا کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے پیداواری اجزاء کی قیمت۔ آٹھواں ہے قائم عوامل پر آنے والی لاگت۔ اس کا جواب ہے قائم کل لاگت۔ نواں ہے ایک اکائی پر ہونے والی لاگت۔ اس کا جواب ہے اوسط لاگت۔ دسواں ہے کل پیداواری لاگت میں خالص اضافہ۔ اس کا جواب ہے حاشیائی لاگت۔ 11واں ہے بینک اکاؤنٹ کی قسمیں۔ بچت کھاتہ، ڈیمیٹ اکاؤنٹ، مقرر امانتی کھاتہ، رواں کھاتہ۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈیمیٹ اکاؤنٹ۔ 12واں ہے بے ضابطہ مالیاتی ثالثی ادارے۔ اس میں ہے میوچول فنڈ، ندھی، چٹھی فنڈ، قرض کمپنیاں۔ اس کا جواب ہے میوچول فنڈ۔ 13واں حکومت کی متوقع آمدنی اور متوقع خرچ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے متوازن بجٹ۔ 14 ہے UK کا 2019 حکومتی خرچ کم اور حکومتی آمدنی زیادہ ہے۔ اس کا جواب ہے فاضل بجٹ۔ 15واں ہے سری لنکا کا 2022 کا حکومتی خرچ زیادہ اور حکومتی آمدنی کم ہے۔ اس کا جواب ہے خسارہ بجٹ۔ 16واں ہے امن و امان پر خرچ، ملک کی حفاظت پر خرچ، جنگ پر خرچ، تعلیم پر خرچ۔ اس کا غیر متعلق لفظ ہے تعلیم پر خرچ۔ 17واں ہے زلزلہ، سیلاب، سمندری طوفان، راست ٹیکس۔ اس کا جواب ہے راست ٹیکس۔ 18واں ہے فلاح و بہبود، تحقیق، ترقی، آگ لگنا۔ اس کا جواب ہے آگ لگنا۔ 19واں ہے خریداروں اور فروشندوں کا راست یا بالراست لین دین کرنا۔ اس کا جواب ہے بازار۔ 20واں ہے رمیش کے پاس اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے انتہائی قلیل مدت۔ 21واں ہے خالد اپنی پیداوار کی فروخت کے لیے اشتہار بازی پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے فروخت لاگت۔ 22واں ہے فروخت لاگت، مفت تحائف، اشتہار بازی، ذخیرہ اندوزی، پیٹنٹس، ونڈو ڈسپلیز۔ اس کا جواب ہے مفت تحائف۔ 23واں ہے مسابقت کی بنیاد پر بازار کی ساخت، اجارہ داری، چندہ اجارہ داری، انتہائی قلیل مدت، مکمل مسابقت۔ اس میں غیر متعلق لفظ ہے انتہائی قلیل مدت۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔